آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، ایران کی بہت زیادہ ساری اہم شخصیت جو ہیں وہ شہید ہو گئی ہیں، کتنا امپیکٹ پڑے گا اب جو نئی جو ہے شخصیت سامنے بڑھ چڑھ کر سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیے، ایرانی سسٹم اگر آپ پڑھتے ہوں تو اس میں آئین میں ریپلیسمنٹ کی جگہ بھی موجود ہے، اور ہر اچھے آئین میں کوئی نہ کوئی ایک متبادل ہوتا ہے۔ آپ کے پاکستان کے آئین میں بھی اگر صدر صاحب نہ ہوں تو ان کی جگہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ صدر بن جائیں گے۔ وزیر اعظم نہ رہے تو پھر فوری طور پہ جو بھی سینئر وزیر ہوتا ہے وہ عارضی طور پر عہدہ سنبھال لیتا ہے، یا صدر کسی کو کہتا ہے، کسی ممبر نیشنل اسمبلی کو۔ تو ایران میں ہر عہدے کے لیے یہی تجاویز ہے۔ خاص طور پہ جو رہبر کا عہدہ ہے، صدر کا عہدہ ہے، جو بڑے اہم ہیں، یا چیف جسٹس کا جو عہدہ ہے، ان کے لیے تو آئین میں لکھا ہوا ہے ان کے کہ ان کے ریزائن کی صورت میں، ان کی موت کی صورت میں، یا ان کے انتقال کی صورت میں، یا ان کی ظاہر لفظ شہادت تو آئین میں نہیں لکھا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک منظر سے ہٹ جائے تو ان کیا کرنا ہے۔ تو اس میں یہ کہ فوری طور پہ تین افراد پر، یعنی ایک 3 ممبر 6 رکنی ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے، صدر اور چیف جسٹس پہ، اور ایک سینئر جو فقی ہوتا ہے اس کی پر مشتمل ایک 3 رکنی کمیٹی دی جاتی ہے، جو عارضی طور پر رہبری کی انسٹیٹیوشن کا کام سر انجام دیتی ہے۔ لیکن اسی کمیٹی کا فوراً یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایک مجلس خبرگان رہبری ہے، یعنی 88 تقریباً ارکان ہیں اور وہ سارے کے سارے جو منتخب علماء ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں پھر کہ نیا رہبر کون بنے گا۔ میرا خیال ہے نئے رہبر کی اطلاع آپ کو آج یا کل تک ڈیفینیٹلی مل جائے گی، کیونکہ ابھی یہ سسٹم بڑی تیزی سے چل رہا بے ہے۔ شک سر۔ جی جی۔ باقی جو کمانڈرز ہیں ان کی ریپلیسمنٹ آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے، کیونکہ فوج کے اندر ہر جگہ پہ ایک نہ ایک سیکنڈ ان کمانڈ ہوتا ہے، یا ان کا نیکسٹ لائن میں ہوتا ہے، ایک جائے گا اس کی جگہ دوسرا آ جائے گا۔ تو لہذا آرمی میں ایک وہ جو تبدیلیاں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی کمانڈرز تھے جو پچھلے سال ہی ان کی تقرری ہوئی تھی۔ تو ایک لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ایران میں یہ جو سسٹم آف ریپلیسمنٹ ہے، یہ کوئی بڑا کرائسس نہیں پیدا کرے گا، بلکہ اس مرتبہ یہ ہوا ہے کہ آیت اللہ سید علی خامنہئی کی جو شہادت ہوئی ہے، اس کا نتیجہ بھی یہ نکلا ہے کہ جو خوف و ہراس پھیلنا تھا، اس کی جگہ لوگوں میں غصہ، غیظ و غضب اور انتقام کا جذبہ بہت زیادہ بھڑک اٹھا ہے۔ یعنی ان کی شہادت نے، وہ جو ایک اردو میں ایک شعر ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، وہ اب ایران میں ایکچولی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان میں اختلافات بھی اگر ہو سکتے تھے تو وہ اب کہیں نظر نہیں آ رہے۔ سازشی ہر جگہ ہوتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ قوم زیادہ متحد، زیادہ یکجہتی کے ساتھ ابھی جنگ لڑنے کی صلاحیت پیدا کر رہی ہے، ایک جذبہ پیدا ہو چکا ہے، ہتھیار ڈالنے کے امکانات نہیں نظر آ رہے ہیں۔ سر میں یہاں پر آپ کو ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا، نیو یارک ٹائمز نے یہ چیز جو ہے بتائی ہے کہ امریکہ کی انٹیلیجنس نے سراغ لگایا اور ساری انفارمیشن جو ہے وہ اسرائیل کو دی، اور اسرائیل نے سارے اہداف پر نشانہ بنایا۔ دیکھیے، یہ جو اطلاعات ہے مغربی میڈیا میں، ایک ہمارے پاکستانی صحافیوں کو، بلکہ پاکستان کی پوری دانشوروں کو سمجھنا چاہیے کہ ویسٹرن میڈیا، خاص طور پہ جو امریکن میڈیا سے مراد ہے کہ وہ میڈیا جو مین سٹریم ہے اور جو طاقتور لوگوں کے کنٹرول میں ہے۔ آپ یہی دیکھ لیجئے کہ ابھی تک مغربی میڈیا جو ہے وہ ایران پر وہ الزامات لگاتا ہے جو وہ خود بھی کبھی ثابت نہیں کر کے، جو نہ کبھی IAEA نے کبھی ثابت کیے کہ وہ نیوکلیر بم بنا رہا ہے۔ وہ صرف اشارے کنائے میں بات کرتے ہیں، یہ دیکھو جی فلاں چیز کر رہے تھے، یہ فلاں چیز کر رہے تھے، اس کا مطلب کہ بم بنا رہے تھے۔ ابھی جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ ایران بس امریکہ تک میزائل مارنے والا تھا اور چند دن رہ گئے تھے بم بنانے میں۔ تو اس قسم کے الزامات وہاں کی حکومتیں، وہاں کے اسٹیبلشمنٹ، وہاں کے دانشور، وہاں کے تھنک ٹینکس اور وہاں کا میڈیا جو ہے وہ ایسی جھوٹ کی پر مبنی خبریں چلاتا رہتا ہے تاکہ اپنے جواز دے۔ اب وہ اس طرح کی جو بات کریں کہ انہوں نے انٹیلیجنس حاصل کی بھی، یہاں پہ ایک بڑی سیدھی سی بات ہے۔ اس میں انٹیلیجنس کی کیا بات تھی کہ جب ایک شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر جا کے اس کو مار رہے ہیں، اور آپ اس طرح بیان کر رہے ہیں، یعنی نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ اس طرح کر رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں کہاں کسی جنگل میں، کسی پہاڑ کے نیچے، کدھر ادھر ادھر کہیں چھپے ہوئے تھے، تو ان کی انٹیلیجنس نے نکال لیا۔ ایک شخص نے کہہ دیا کہ میں اپنے گھر میں رہوں گا، اور وہ اپنے گھر میں موجود ہے۔ آپ نے اس کے، یعنی اسرائیل نے اور امریکہ نے اس کے گھر پہ میزائل مارا، اور وہاں پہ اس کی شہادت ہو گئی۔ اس میں کیا بڑی جینیس